الرحمن الرحیم جی، مسائل بہشتی زیور، ہم غسل کے بارے میں مسائل پڑھ رہے تھے۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول کا صفحہ نمبر 64 پہ ہم پہنچے ہیں۔ کل ہم نے غسل کے مکروہات مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ فرض غسل کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کن وجہوں سے کرنا ضروری ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے غسل، وہ کیا کیا وجوہات ہیں۔ جی، صفحہ نمبر 64 سے شروع کرتے ہیں۔ فرض غسل، حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے غسل فرض ہے۔ حدث اکبر کے 4 سبب ہیں۔ حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، اور حدث اکبر بڑی ناپاکی۔ اب بڑی ناپاکی کیا ہوتی ہے؟ وہ 4 وجہوں سے آتی ہے۔ یہ 4 سبب آگے آ رہے ہیں۔ ان 4 سببوں میں حدث اکبر ہو جاتا ہے، اور حدث اکبر کے لیے پھر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ حدث اصغر تو صرف وضو سے جو ہے نا وہ اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ حدث اصغر کی جو چھوٹی ناپاکی کہلاتی ہے، اور حدث اکبر کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو حدث اکبر کا پہلا سبب ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا سبب خروج منی، یعنی منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا، خواہ سوتے میں یا جاگتے میں، بے ہوشی میں یا ہوش میں، جماع سے یا بغیر جماع کے، کسی خیال و تصور سے یا خاص حصے کو حرکت دینے سے یا کسی اور طرح سے۔ پہلا سبب تو یہ ہے منی کا نکلنا، یعنی جو مرد یا عورت کی شہوت سے اور لذت سے جو ہے نا وہ آگے کی راہ سے گاڑھا مادہ نکلتا ہے، وہ منی ہے، اور وہ شہوت سے نکلے، اور جو شہوت کا سبب کوئی بھی ہو اور کسی بھی حالت میں ہو، اس سے سب غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی سوتے میں ہو، اٹھا جب دیکھا تو کپڑوں پر نشانات ہیں، یا بے ہوشی میں ہو گیا، جب ہوش میں آیا تو دیکھا کہ یہ تو جو ہے نا وہ کچھ یہ منی کا خروج ہو گیا ہے جماع سے، بغیر جماع کے اہلیہ سے ملنے کے وقت میں، یا کسی خیال اور تصور میں تھا بیٹھا ہوا، یا کوئی ایسے پھر یہ ایسے حالت ہو گئی، یا خود حرکت دی کسی جو ہے نا وہ خاص حصے کو، کسی بھی طریقے سے اگر منی کا خروج ہو گیا تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اب اس میں مختلف مسائل ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں۔ مسئلہ، اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو گئی مگر خاص حصہ اعلی تناسل یعنی پینس جو ہے خاص حصہ سے باہر نکلتے وقت شہوت نہ تھی، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ مثلا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، اصل میں منی کے بننے کی جگہ پیچھے ہوتی ہے باڈی میں، وہاں سے جدا ہوتی ہے، اپنی جگہ سے نکلتی ہے، اور پھر جو راستے بنے ہوئے ہیں وہاں سے باہر نکلتی ہے، جسم سے، باڈی سے پھر باہر نکل جاتی ہے۔ تو جہاں جو بننے کا مقام ہے، جہاں وہ ہوتی ہے، وہاں سے جدا ہونے، شہوت سے اگر وہاں سے جدا ہو گئی ہے تو اب وہ منی جو شہوت سے اپنے مقام سے جدا ہو چکی ہے، وہ جیسے ہی نکلے گی اس سے غسل فرض ہو جائے گا، اسی وقت نکلے جس وقت جدا ہوئی ہے، یا بعد میں نکلے کسی ٹائم میں۔ مثلا یہ کتاب میں لکھا ہے کہ مثلا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، مگر اس نے خاص حصہ کے سوراخ کو ہاتھ سے بند کر لیا یا روئی وغیرہ رکھ لی، تھوڑی دیر کے بعد جب شہوت جاتی رہی تو اس نے خاص حصہ کے سوراخ سے ہاتھ یا روئی ہٹا لی اور منی بغیر شہوت خارج ہو گئی، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ جی، کیونکہ یہ جو منی نکلی ہے یہ اس سوراخ سے تو نکلی ہے بغیر شہوت کے، لیکن یہاں تو بعد میں آئی ہے، پہلے جہاں سے جدا ہوئی ہے جسم میں، جہاں بنتی ہے، جہاں سے جدا ہوئی ہے، وہاں سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، اس وجہ سے اب جب بھی یہ نکلے گی اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ مسئلہ،
اگر کسی کے خاص حصے سے کچھ منی نکلی اور اس نے غسل کر لیا، غسل کے بعد شہوت کے بغیر دوبارہ کچھ نکلی، تو اس صورت میں پہلا غسل باطل ہو جائے گا جی۔ دوبارہ پھر غسل فرض ہے، بشرطے کہ یہ باقی منی سونے سے پہلے یا پیشاب کرنے سے پہلے یعنی قبل پہلے یا 40 قدم یا اس سے زیادہ چلنے سے پہلے نکلے۔ مگر اس باقی منی کے نکلنے سے پہلے اگر نماز پڑھ لی تو وہ نماز صحیح رہے گی، اس کا اعادہ لازم نہیں جی۔ ابھی مسئلہ یعنی کہ احتلام ہوا تھا، مثلا کسی کی کسی وجہ سے منی نکلی ہے، اس نے فوراً غسل کر لیا، غسل کر کے جب فارغ ہوا تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ پھر منی نکل رہی ہے، تو اگر تو اس نے پیشاب بھی نہیں کیا تھا اور پیدل 40 قدم کم از کم نہیں چلا تھا اور سویا بھی نہیں تھا درمیان میں، یہ کام نہیں کیے تھے، بس نہایا تھا اور دوبارہ منی نکل آئی، تو اس کا غسل باطل ہو گیا، کیونکہ ابھی اس کی جو ہے نا وہ پیشاب کی جگہ صحیح طرح نلیاں صاف نہیں ہوئی تھیں اور ان میں منی باقی تھی، اور اس نے جلدی کی غسل میں، تو وہ ابھی بعد میں نکل رہی ہے، تو اس سے اس کا غسل باطل ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے، نہانے سے پہلے اچھی طرح جو ہے نا وہ تھوڑا بہت انسان انتظار کر سکتا ہے، انتظار کر لے اور پیشاب وغیرہ کر لے، اچھی طرح دھو لے اور اس کے بعد غسل کرے، تاکہ ایک دفعہ اطمینان ہو جائے کہ منی نکل چکی ہے۔ اور ہاں، اس میں یہ بھی اس مسئلے کے آخر میں جو لکھا ہے کہ اگر باقی منی نکلنے سے پہلے نماز پڑھ لی ہو تو وہ نماز صحیح ہو جائے گی، اس کا اعادہ نہیں ہے۔ یعنی غسل کیا تھا اور منی وغیرہ نہیں نکلی ہوئی تھی، غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر کوئی ایسے اونچ نیچ کی تو پھر منی نکل آئی، تو سبب وہی تھا جو پہلے شہوت والا تھا سبب، تو اس دوبارہ نکلنے سے وہ جو غسل کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، یعنی جو جب تک یہ نہیں نکلی تھی اس وقت تک تو غسل وہ برقرار تھا، اور جیسے یہ دوبارہ منی نکلی تو غسل ٹوٹ گیا، تو غسل کے برقرار ہونے کی حالت میں جو نمازیں پڑھی ہیں یا کوئی عبادت کی ہے وہ قبول ہو گئی، نماز ادا ہو گئی۔ مسئلہ کسی کے خاص حصے سے پیشاب کے بعد منی نکلے، اس پر بھی غسل فرض ہوگا، بشرطے کہ شہوت کے ساتھ ہو جی۔ پیشاب کیا، پیشاب کے بعد اس کی جو ہے نا وہ منی نکلی اور اس کو ساتھ اس کے لذت بھی آئی، شہوت بھی آئی، تو شہوت کے ساتھ جو منی نکلے گی اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ مسئلہ میاں بیوی دونوں ایک پلنگ پر سو رہے تھے، جب اٹھے تو چادر پر منی کا دھبا دیکھا، اور سونے میں خواب کا دیکھنا نہ مرد کو یاد ہے نہ عورت کو، تو دونوں نہا لیں، احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ یہ کس کی منی ہے جی، کیونکہ دونوں میں سے کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ بھائی بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کوئی خواب دیکھا ہو جس میں کسی ایک کو اچھی طرح یاد ہے کبھی خواب دیکھا ہے، تو جس نے خواب دیکھا ہے کوئی ایسا تو وہ اس پر غسل آ جائے گا، لیکن خواب کسی کو یاد نہیں اور صبح اٹھے ہیں اور جو ہے نا وہ پلنگ کے اوپر چادر کے اوپر نشان دیکھا ہے منی کا، تو اب یہ ہے کہ دونوں نہا لیں، کہ کیا پتہ کس کا نشان ہو۔ یہ دوسرا سبب، یہ پہلا سبب تو ہو گیا خروج منی، کسی بھی ذریعے سے منی نکلے، شہوت کے ساتھ نکلے تو اس سے غسل فرض ہوگا، یہ پہلا سبب ہو گیا۔ دوسرا سبب، زندہ باشہوت مرد خواہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، اس کے خاص حصہ کے سر یعنی حشفہ کا کسی زندہ عورت کے خاص حصہ میں یا کسی دوسرے زندہ آدمی کے مشترک حصہ یعنی پاخانہ کی جگہ جو پیچھے ہوتی ہے اس میں داخل ہونا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا خنثی ہو، خنثی یعنی ہجڑا جو مرد اور عورت دونوں چیزیں جس میں کامن ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، خنثی ہو، اور خواہ منی گرے یا نہ گرے، اس صورت میں اگر دونوں بالغ ہوں تو دونوں پر، ورنہ جو بھی بالغ ہو اس پر غسل فرض ہو جائے گا جی۔ یہ مسئلہ ہے، اس میں اس چیز سے قطع نظر کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، اس سے قطع نظر اس پر بحث نہیں کی، مسئلہ بتایا گیا ہے کہ غسل فرض ہونے کی کیا صورتیں ہیں، اس لیے اس میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ بھائی ناجائز چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں، تو ناجائز یہ جائز چیزیں وہ ایک الگ باب ہے اس کا، ان میں سے کون سی چیزیں جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں، لیکن غسل فرض کن میں ہو جائے گا وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ صورت پائی گئی جیسا کہ اس مسئلے میں بیان ہوا کہ زندہ انسان ہو اور شہوت والا ہو، اب خواہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، کیونکہ نابالغ کو بھی شہوت آ جاتی ہے، شہوت کہتے ہیں کہ اعلیٰ کا حرکت کرنا، تو اس میں حرکت نابالغ ہوتا ہے اس کو بھی ہو جاتی ہے، تو نابالغ ہو
تو حرکت کرے اس کا آلہ اور وہ دخول کر لے اس طرح کسی دوسرے کے ساتھ، اس کا وہ جو حصہ ہے اس کا خاص حصے کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ داخل ہو جائے تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا. جو بالغ ہے اس پر ہوگا، نابالغ پر غسل فرض نہیں ہوگا. مسئلہ اگر لڑکی کم سن ہو، چھوٹی عمر کی ہو مثلا، مگر جماع کے قابل ہو، یعنی شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، اس قابل ہے، یعنی جماع کرنے سے اس کے آگے اور پیچھے کی راہیں ایک ہو جانے کا خوف نہ ہو، تو اس کے خاص حصے میں مرد کے خاص حصہ کا سر داخل ہونے سے مرد پر غسل فرض ہو جائے گا اگر وہ مرد بالغ ہے. جی بالغ ہے تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا، نابالغ ہے تو پھر تو نہیں ہوگا، بالغ پر ہو جائے گا. مسئلہ جس مرد کے خصیے کٹ گئے ہوں اس کے خاص حصہ کا سر اگر کسی کے مشترک حصہ یا عورت کے خاص حصہ میں داخل ہو تب بھی غسل دونوں پر فرض ہو جائے گا اگر دونوں بالغ ہوں، ورنہ اس پر جو بالغ ہے. جی خصیے کٹنے سے اس سے فرق نہیں پڑتا ہوں یا نہ ہوں، اصل جو مسئلہ ہے وہ خاص حصے کا جو سر ہے اوپر کا حصہ ہے وہ اس کا ہے، اس کے بقدر داخل ہو گیا پھر غسل فرض ہو جائے گا خصیے ہوں یا نہ ہوں. مسئلہ اگر کسی مرد کے خاص حصہ کا سر یعنی حشفہ کٹ گیا، یہ منیمم جو مقدار غسل کے فرض کی ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے. خاص حصے کا سر اس لیے کہا گیا کہ وہ منیمم مقدار ہے غسل کے فرض ہونے کی، اس سے زیادہ ہو پھر تو ہے ہی ہے، اتنا ہو گیا تو کم سے کم تو غسل فرض ہو جائے گا. مسئلہ اگر کسی مرد کے خاص حصہ کا سر یعنی حشفہ کٹ گیا تو اس کے باقی حصے سے حشفہ کے برابر مقدار کا اعتبار کیا جائے گا. جی باقی جو حصہ رہ گیا ہے اس میں حشفہ کی مقدار دیکھی جائے گی کتنی بنتی ہے. اگر بقیہ عضو میں سے بقدر حشفہ داخل ہو گیا تو غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں. جی مسئلہ اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے کو کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر داخل کرے تو اگر جسم کی حرارت محسوس ہو تو غسل فرض ہو جائے گا، مگر احتیاط یہ ہے کہ جسم کی حرارت محسوس ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جائے گا. جی اگر جسم کی مطلب جہاں دخول کیا جا رہا ہے وہاں کی حرارت جو ہیٹ ہے، گرمی ہے، وہ محسوس ہو رہی ہے پھر تو گویا کہ وہ اس پر غسل فرض ہو جائے گا. اگر ہیٹ محسوس نہیں ہو رہی، حرارت محسوس نہیں ہو رہی تو پھر وہ گویا کہ کپڑے میں ہی اس کا ہے جو کچھ ہے تو وہ اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی غسل کرنا احتیاط اسی میں ہے. مسئلہ اگر کوئی عورت شہوت کے غلبہ میں اپنے خاص حصہ میں کسی نابالغ بے ہوش لڑکے یا کسی جانور کے خاص حصہ کو یا کسی لکڑی وغیرہ کو یا کوئی اپنی انگلی کو داخل کرے تو اگر عورت کو انزال ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہوگا، اور اگر انزال نہ ہو تب بھی احتیاطاً اس پر غسل فرض ہو جائے گا. کوئی چیز داخل ہو گئی بس اس کو چاہیے کہ غسل کرے بس. جی یہ دو سبب ہو گئے غسل کے کہ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے. پہلا سبب تھا خروج منی اور دوسرا سبب تھا دخول، اور اب تیسرا سبب آ گیا حیض سے پاک ہونا. جی جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے، جو اس کے ایام آتے ہیں، ہماری مینسز ہوتے ہیں ان کو حیض کہتے ہیں، ان سے جب اس کے جب ایام مکمل ہو جاتے ہیں، عادت مکمل ہوتی ہے تو اس وقت غسل کرنا فرض ہوتا ہے. غسل کیے بغیر کوئی بھی عبادت کی کرنا جائز نہیں ہوتا. چوتھا سبب نفاس سے پاک ہو جانا. جی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت عورت کو خون آتا ہے، تو جب وہ اس سے پاک ہو، نفاس سے پاک ہو، خواہ وہ 5 دن میں پاک ہو جائے، 10 دن میں پاک ہو جائے، اس میں ایک غلط فہمی یہ رہتی ہے کہ وہ 40 دن پورے کیے جاتے ہیں، چھلا جسے کہتے ہیں. حالانکہ 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 40 دن تو بہت کم عورتوں کے ہوتے ہیں کہ جو پورے 40 دن جن کو بلیڈنگ ہوتی رہے، خون آتا رہے. اگر بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اگر خون رک گیا ہے، اس کے بعد آ ہی نہیں رہا، تو فوراً وہ غسل کر کے اپنی پاکی شمار کرے اور اپنی عبادات کرے. یہ ایسی ایک ہوا چلی ہوئی، ایسی غلط فہمی ہے جو ہر جگہ پر پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی اب 40 دن پورے کرنے ہیں، جی اب اس نے نہانا نہیں ہے، 40 دن ایسے ہی پھرنا ناپاک ہی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جب بلیڈنگ رک جائے، جب خون رک جائے، اسی وقت وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد اپنی پاکی شمار کر کے اپنی نمازیں ادا کرے اور ساری عبادات کرے.
40 دن نہ شمار کرنے نہیں ہے. ہو سکتا ہاں یہ ہے کہ میکسیمم اس کی جو بلیڈنگ کی جو لمٹ ہے وہ 40 دن کی ہے, اتنا ضرور ہے. اگر جس کو 40 دن سے بھی اوپر خون آ رہا ہے تو 40 دن کا جو اوپر کا خون ہے وہ نفاس نہیں ہے, وہ بس غسل کر کے پھر نمازیں ادا کرتے رہے, اس خون کے نکلنے سے دوبارہ غسل فرض نہیں ہوگا. میکسیمم اس کی مقدار 40 دن ہے, اتنا ضرور ہے. لیکن منیمم کتنی ہے وہ کوئی نہیں, یہاں تو منیمم 40 سے کم ہے ہی کوئی نہیں. عام طور پر جو لوگ شمار کرتے ہیں, جو غلط فہمی ہے, ایسی بات نہیں ہے. منیمم 1 دن 2 دن بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ دن بھی ہو سکتے ہیں, پر جب بلیڈنگ رک جائے بس غسل کرے اور اپنی عبادات جو ہے نا وہ عبادات کرے. اچھا آگے جو چند چیزیں بتائی جا رہی ہیں جن لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. پہلی چیز, استحاضہ سے غسل فرض نہیں ہوتا. یعنی عورت کو اپنی عادت سے مینسے جو آتے ہیں, جو اس کو ماہواری ہر مہینے یا جس طرح اس کی عادت ہے, تو اس عادت سے ہٹ کر اس کو بلیڈنگ آنا شروع ہو گئی, اس کو استحاضہ کہہ دیا. تو استحاضہ جو ہے اس سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے. بس جب نماز ادا کرنی ہو وضو کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں. نمبر 2, مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا. جی مزی اور ودی اس کی جو ہے نا وہ تفصیل شروع میں بھی آ گئی تھی. مزی جو پتلا پانی ہوتا ہے شہوت سے نکلتا ہے منی سے پہلے, منی تو گاڑھا پانی ہوتا ہے, مزی پتلا پانی ہوتا ہے جو نکلتا ہے, اور ودی جو پیشاب کے بعد جو گاڑھا پانی نکلتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں, یہ بیماری سے نکلتا ہے. تو یہ ان سے غسل فرض نہیں ہوتا, صرف وضو ٹوٹتا ہے. اگر کوئی مرد سو کر اٹھنے کے بعد اپنے خاص عضو پر تری دیکھے, یعنی صرف اس عضو پر جو پیشاب والا ہے اس پر صرف اس نے تری دیکھی اور سونے سے پہلے اس کے خاص حصے کو انتشار ہو تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا, اور وہ تری مزی سمجھی جائے گی. یعنی سونے سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ خیال سے یا جس وجہ سے بھی اس کے انتشار تھا, اس میں تناؤ تھا, تو اس کے بعد جب سو کر اٹھا تو اس میں کچھ تری تھی, تو اس تری پر اس کی صرف اس تری کے دیکھنے سے غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ وہ مزید سمجھی جائے گی, بشرطے کہ احتلام یاد نہ ہو. یعنی خواب وغیرہ میں احتلام یاد نہ ہو. اگر احتلام یاد ہے کہ خواب وغیرہ میں ایسے ہوا ہے تو پھر وہ منی ہی شمار کی جائے گی, غسل فرض ہو جائے گا. اور اس طریقے منی ہونے کا غالب گمان نہ ہو, یعنی جس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے اس کا غالب گمان کیا ہے, زیادہ تر خیال کیا ہے کہ یہ منی ہے یا مزی ہے. اگر اس کے خیال میں یہ آ رہا ہے کہ یہ منی ہی ہوگی تو اب اس پر غسل فرض ہے. یہ تو اس وقت جب خاص عضو پر صرف اس جگہ پر صرف تری دیکھے, اور اگر ران وغیرہ یا کپڑوں پر بھی تری ہو تو غسل واجب ہوگا. جی اب یہ منی مزی نہیں, اب یہ منی شمار کی جائے گی کیونکہ اپنی جگہ سے پھیل چکی ہے, ادھر ادھر لگ گئی ہے. مسئلہ, اگر کوئی شخص خواب میں اپنی منی گرتی ہوئی دیکھے اور منی گرنے کی لذت بھی اس کو محسوس ہو مگر کپڑوں پر تری یا کوئی اور اثر معلوم نہ ہو تو غسل فرض نہ ہوگا. جی صرف خوابوں سے غسل فرض نہیں ہوتا, جب حقیقت میں کچھ ہوگا تو پھر غسل فرض ہوگا. مسئلہ, منی اگر اپنی جگہ سے بغیر شہوت کے جدا ہو تو اگرچہ باہر نکل آئے غسل فرض نہ ہوگا. یہ بات جیسے کہ آج جو مسئلہ پڑا, پہلے مسئلے میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اپنے خاص جگہ پر شہوت سے نکل آئے اس سے غسل فرض ہو جائے گا, خواہ پیشاب والی جگہ سے شہوت سے نکلے یا بغیر شہوت کے نکلے. لیکن اگر اپنے خاص جگہ سے وہ شہوت کے بغیر جدا ہوئی ہے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا. مثلا کسی شخص نے کوئی بوجھ اٹھایا یا وہ اونچی جگہ سے گر پڑا, کسی نے اس کو مارا اور اس صدمہ سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل آئی تو غسل فرض نہ ہوگا کیونکہ شہوت نہیں ہے. اگر کسی مرد کو منی جاری رہنے کا مرض ہو تو اس منی کے نکلنے سے غسل فرض نہ ہوگا. یہ تو مرض کی وجہ سے نکل رہی ہے اس لیے اس سے غسل فرض نہ ہوگا. مسئلہ, اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ کسی مرد یا عورت کی ناف میں داخل کرے, یعنی پیٹ کے اوپر جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس میں داخل کرے اور منی نہ نکلے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا. جی منی نہیں نکلی غسل فرض نہیں ہوگا. مسئلہ, اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ کا سر حشفہ سے کم مقدار, جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے خاص اس کو حشفہ کہتے ہیں, حشفہ سے کم مقدار داخل کرے تو غسل فرض نہ ہوگا. جس صرف ٹچ کیا ہے مثلا تو اسے تری لگ گئی یا کوئی ایسا ہوا سو وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل فرض نہ ہوگا. غسل فرض ہونے کے لیے منیمم جو حد ہے وہ یہ ہے کہ حشفہ داخل ہو, اگر حشفہ ہے تو, اگر نہیں ہے تو اس کی مقدار جو باقی حصہ ہے وہ داخل ہو. مسئلہ, اگر کوئی ایسی کمسن لڑکی ہو جو جماع کے قابل نہ ہو, یعنی بہت چھوٹی عمر کی ہے اور زبردستی کرنے سے اس کی آگے پیچھے کی راہیں ایک ہو جانے کا خوف ہو, اس کے ساتھ اگر کسی مرد نے جماع کیا تو چونکہ حقیقت میں حشفہ پورا داخل نہیں ہوا اور مرد کو انزال بھی نہ ہوا ہو تو مرد پر غسل فرض نہ ہوگا کیونکہ وہ
ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں حشفہ داخل ہو، اس لیے وہ داخل ہی نہیں ہوا ہوگا تو اس سے غسل فرض نہیں ہوا ہوگا، وہ مطلب داخل نہیں ہوگا تو غسل بھی فرض نہ ہوگا۔ مسئلہ حقنہ اینیما، حکمہ یعنی اینیما کی نلی کے پاخانہ کے مقام میں داخل ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ حقنہ لگواتے ہیں جب قبض شدت اختیار کر جاتی ہے تو وہ بواسیر بن جاتی ہے، تو بواسیر کو ختم کرنے کے لیے پیشاب پخانے والی جگہ میں دوائی ڈالتے ہیں، تو وہ نلی ہوتی ہے اس کے ذریعے، تو وہ اگر نلی اندر ڈال دی تو اس مقام میں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل وضو کے باب میں بھی کچھ نہ کچھ آ چکی ہے۔ جی آگے ہے جن صورتوں میں غسل واجب ہے۔ پہلے فرض غسل کی بات ہو گئی تھی، اب غسل جن صورتوں میں واجب ہے وہ آ گئی۔ اگر کوئی کافر اسلام لائے اور حالت کفر میں اس کو حدث اکبر ہوا ہو، یعنی جب کافر تھا اس وقت اس کی منی نکلی تھی یا کسی طرح بھی اس کو حدث اکبر تھا، اور وہ نہایا نہ ہو یا نہایا تو ہو مگر فرائض پورے نہ کرنے کی وجہ سے وہ غسل شرعاً صحیح نہ ہوا ہو، کیونکہ جو غسل کے 3 فرض ہیں اس نے پورے نہیں کیے تھے یا کوئی اور وجہ ہو گئی، تو اس پر اسلام لانے کے بعد نہانا واجب ہے۔ جی نہانا واجب ہے، لیکن اگر حالت کفر میں نہایا تھا اچھی طرح سے، مثلا نہر میں نہایا تھا، جس طرح اس نے منہ میں ناک میں اچھی طرح پانی ڈال لیا تھا، اگرچہ کافری تھا، اور نہانے کے فوراً بعد اس نے جو ہے نا وہ اسلام لے آیا، تو اسلام لانے کے بعد اس کو نہانا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے اگرچہ واجبات پورے کر لیے تھے کفر میں، تو اس کا غسل ہو گیا تھا، تو اسلام لانے کے بعد اس کا جو غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی مستحب ہے، سنت ہے، پھر بھی کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص 15 برس کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے اور اس کو پہلی بار احتلام ہو تو اس پر احتیاطاً غسل واجب ہے، اور اس کے بعد جو احتلام ہو یا 15 برس کی عمر کے بعد احتلام ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ جی جو بالغ ہونے کی عمر ہے وہ تو 15 سال ہے، جو عمر کے اعتبار سے بالغ ہو تو بچہ بچی میں 15 سال کی ہے چاند کے اعتبار سے، اور جو نشانیوں سے بالغ ہوتے ہیں تو بچی میں تو یہ ہے کہ اس کو حیض آنا شروع ہو جائے، مینسز شروع ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، اور بچے میں یہ ہے کہ اس کو احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو اسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عمر سے بالغ ہونا اور ایک ہوتا ہے علامات سے بالغ ہونا۔ تو علامات سے بالغ ہوں یعنی کسی بچے کو 15 سال سے پہلے ہی علامت پائی گئی، احتلام ہو گیا، تو اس کو پھر بھی اس کے اوپر احتیاطاً غسل فرض ہوگا۔ ایک دفعہ میں تو احتیاطاً فرض ہوگا، لیکن اس سے وہ بالغ ہو جائے گا، اس کے بعد اگر دوبارہ احتلام ہوا تو پھر اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا ہر دفعہ میں، یا 15 سال کی عمر کی وجہ سے وہ بالغ ہو چکا تھا، اس کے بعد جو احتلام ہوا اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ جن صورتوں میں غسل سنت ہے یعنی سنت غیر موقدہ ہے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعہ تک ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہوئی ہے۔ جی جمعہ کے دن میں فجر سے پہلے غسل کر لیا یا جمعہ کے بعد غسل کر لیا، تو سنت غسل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعہ سے پہلے تک کیا جائے، یہ جمعے کا اصل جو ہے نا سنت غسل یہ ہے۔ نمبر 2، عیدین کے دن فجر کے بعد ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ جی جس پر جمعہ یا عیدین کی نماز واجب ہی نہیں ہے اس کے اوپر سنت، اس کے لیے غسل کرنا بھی سنت نہیں ہے، لیکن کر لے تو پھر بھی جائز تو ہے، مطلب بہتر ہے۔ مثلا مسافر ہے کسی یا کوئی مریض ہے، معذور ہے، کوئی غسل نماز نہیں پڑھ سکتا، جمعہ نہیں ادا کر سکتا، تو اس کے لیے جو ہے نا اس کے اوپر غسل جو ہے نا وہ سنت موقدہ سنت نہیں رہے گا اس کے لیے۔ نمبر 3، حج یا عمرہ کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، حج کرنے والے کو عرفہ کے دن زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ یہ جو جن چیزوں سے غسل سنت ہے ان کا بیان ہو گیا۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے جن صورتوں میں غسل کرنا